بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1172 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 45 اور 46، 45 and 46۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وضرب اور بیان کیجیے، لہم ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی مثال، کمائن وہ اس پانی کے مانند ہے، انزلناہ کہ ہم نے اتارا اسے، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گئی بھی اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی رویدگی، فاصبح پھر وہ ہو گئی، حشیمن چورا چورا، تذروہ الریاح اڑا لے جاتی ہیں اس کو ہوائیں، وکان اللہ اور اللہ ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، مقتدرا قادر۔ المال والبنون یہ مال اور یہ بیٹے، زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر بہت بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے ہاں، ثوابا ثواب میں، وخیر اور بہت بہتر ہیں، عملا باعتبار امید کے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لی جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور امید وابستہ رکھنے کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو۔ دوسری بات، وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا۔ تیسری بات، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ چوتھی بات، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ پانچویں بات، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ چھٹویں بات، جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اور 7ویں بات، امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ بزرگان محترم، یہ دنیا فانی ہے، اس کی ظاہری شان و شوکت، یہ زیب و زینت، انسان ان ساری چیزوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ دنیا حقیر ہے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں جن نعمتوں کو ثبات ہے، قرار ہے، آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہمیشہ ہمیش، اور دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والے سائے کی طرح ہیں، اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا میں انسان بنگلوں، کارخانوں، کھیتیوں اور باغوں اور بیش قیمت سواریوں کا مالک بن جاتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ کبھی ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کبھی یہ ساری چیزیں اپنے مالک کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں دولت مند غریب اور فقیر ہو گئے، اور نانے شبینہ کے محتاج بن کر رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسی حقیر دنیا کی ایک مثال دی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے، جس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس پانی یعنی بارش کے ذریعے سے کیا ہوا، مردہ زمین زندہ ہو گئی،
زمین سے اگنے والی چیزیں، پھل پھلاریاں، ترکاریاں، غلے، اناج وغیرہ خوب گنجان ہو گئی، پھر وہ اگنے والی چیزیں سوکھ کر چورا چورا ہو کر رہ گئیں، جن کو ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ اپنے کھیتیوں میں دیکھا ہوگا کہ کھیتی جب اگتی ہے تو ہری بھری لہلہاتی ہے، چند مہینوں کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے اور پھر ہوائیں ان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں، اڑا لے جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے ہی دی کہ یہ پوری دنیا اسی کھیتی کی طرح ہے، اسی پانی کی طرح ہے، پانی برستا ہے اور بس اس سے رونق بہجت بڑھ جاتی ہے، کھیتی کی زینت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بالکل وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، لہلہاتی کھیتی کی وہ رونق ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا بھی یہی ہے، آج ہے اس کی دولت، یہ رونق، یہ بہجت، یہ شان، یہ شوکت، یہ ٹپ ٹاپ، یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر آپ لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی حالت بیان کیجیے، دنیا کی زندگی کی یہ رونق اور پھر اس رونق کا زوال، اس کی مثال بیان کیجیے۔ مکے کے مشرکوں کو جو غریب و فقیر مسلمانوں کے سامنے اپنی دولت پر غرور اور فخر کرتے ہیں، انہیں بتلائیے کہ اس حقیر دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا کی باقی نہ رہنے اور اس دنیا کے زوال اور فنا کے بارے میں انہیں بتلائیے کہ جس طرح یہ لہلہاتی کھیتیاں اور آج یہ خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں، جن کی زیب و زینت اور رونق سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، مگر چند دنوں یا مہینوں کے بعد یہ سب سوکھ جاتی ہیں، اور پھر یہ کھیتیاں جو کھڑی ہوئی ہیں مگر ان کا جمال اور ان کی زینت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لہلہاتی کھیتیوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ سوکھ کر چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اس فانی زندگی کی مثالیں قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بیان کی ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، کہ بے شک اس دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، بس اس سے مختلف زمین میں مختلف قسم کے نباتات آئے جس کو انسان اور چوپائے کھا جاتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں یوں کہا گیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته۔ کیا ہے دنیا کی زندگی کی مثال؟ جان لو یہ دنیاوی زندگی کی مثال ایک کھیل اور کود ہے، بس ایک زینت ہے، رونق ہے اور آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ ہے، مال اور اولاد کی کثرت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جس بارش نے مردہ زمین کو زندہ کیا، کسان دیکھتا رہ گیا، اس سے لہلہاتی کھیتیاں ہو گئیں، پھر اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ سوکھ گئیں، ہواؤں میں اڑ گئیں، باقی نہ رہا وہ۔ بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو اس آیت میں کھیل کود قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل کود بھی ہے، زینت بھی ہے، رونق بھی ہے اور زیب و زینت بھی ہے، آپس میں فخر و غرور بھی ہے کہ لوگ اپنے بنگلوں، کارخانوں، کمپنیوں، باغوں اور کھیتیوں اور سواریوں بس آپس میں فخر و غرور کرتے ہیں۔ تیرا بنگلہ کیا ہے؟ میرا بنگلہ تو اس سے بڑا ہے۔ تیری سواری کیا ہے؟ تیری سواری سے بڑھ کر تو میری سواری ہے۔ تیرا کارخانہ کیا ہے؟ تیرے کارخانے سے تو میرا کارخانہ بڑا ہے۔ تیرا باغ کیا ہے؟ تیرے باغ سے تو میرا باغ بڑا ہے۔ اسی میں آدمی کھو جاتا ہے، لیکن اس بات پر غور نہیں کرتا کہ یہ ساری چیزیں یا تو اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں یا وہ خود ان چیزوں کے ہاتھ سے خود نکل کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی مال و اولاد کی کثرت ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش کی سی ہے جس بارش کے برسنے سے کھیتیاں ہوگی اور کسان کو لہلہاتی کھیتیاں بھلی محسوس ہوئیں۔ یہ مال اور یہ بیٹے وغیرہ دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق ہے، یعنی وقتی اور عارضی زندگی کی زینت ہے۔ یہ دنیا اس آخرت کی طرح نہیں ہو سکتی جس آخرت کی زینت ابدی ہے، دائمی ہے۔ آخرت کی ہر زینت میں پر ہمیشگی کی مہر لگا دی گئی ہے۔ وہ آخرت کی نعمتیں نہ فنا ہوں گی نہ ختم ہوں گی۔ ایک سچا ہنرمند اور عقل مند دنیا کی اس فانی زندگی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ دھوکہ تو وہی کھاتا ہے جس کی عقل میں فطور ہے۔ باقی رہنے والے تو وہ نیک اعمال ہیں جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ باقی رہنے والی نیکیاں اور نیک اعمال اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہیں۔ عقل مندوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کے ملنے کا یقین اپنے دل میں پیدا کریں اور اسی کے لیے محنت کرتے رہیں، اور دنیا کے اس دھوکے سے ہمیں پوری طرح متنبع رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔